السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال المتاحمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں تھے ان کی حاضر ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک طرف علی ایک طرف عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا سردار کا عالم کیا اور سنتے ہیں کہ طیبہ کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہے اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ذات اقدس پر ہدیہ و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد جیسا کہ جمعۃ البارکہ کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی آپ کے فضائل و برکات اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق عشق و محبت اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق،
وہ ذات جو سچ لے کے آئے. مصطفیٰ کریم سراپائے سچ، سراپائے صدق و صفا، ایک وہ ذات جو سچ لے کے آئی، وصدق بہ، اور ایک وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی. مصطفیٰ سچے اور ان کے سچ کی تصدیق کرنے والے سچوں کے سردار بن، ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی ہر نیکی کرو اور ہر برائی سے بچو. نہ آنکھ اٹھنے پائے غلط طرف، نہ پاؤں چلنے پائے، نہ زبان کھلے سوائے اللہ رسول کی اجازت دے. اس کو تقوی کہتے ہیں کہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ جل مجد الکریم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھل جائے. اس کو کہتے ہیں تقوی. متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. لیکن جو آدمی جس کا ایک ایک سانس اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں اور ان کی رضا میں نکلے گا، جس کا ہر قدم رب کریم کے حکم سے اٹھے گا، جس کا کوئی کام بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف نہ ہو، وہ تو بڑا ہی نیک، بڑا ہی پرہیزگار. تو میں پرہیزگاری اختیار کرو. لیکن یہ یہاں تک پہنچ کے بھی اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کا سنگ اختیار، سچے لوگوں کا دامن. یہ کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، کسی نیک کا سنگ، کسی سچے کا سنگ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، جن کا عقیدہ سچا، جن کا عمل، جن کی زبان سچی، جن کا کردار سچا، ان کے ساتھ ہو. اور ان سب کے سردار کا نام ہے صدیق اکبر. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. کیوں ان کو صدیق اکبر کہا گیا؟ کیوں ان کو سچا کہا گیا؟ اور کیوں کہا گیا کہ جو مصطفیٰ لے کے آئے ابو بکر نے اس کی تصدیق کر دی؟ یہ اس صبح آپ کو لقب ملا صدیق اکبر کا، جس صبح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں معراج پہ جا رہا ہوں. یہ اچانک معاملہ ہوا. کسی صحابی کو، کسی عزیز کو، کسی کو علم نہیں. مصطفیٰ کریم رات کو آرام فرما رہے ہیں اور رب کریم نے مصطفیٰ کریم کو عرش مولا بلکہ لا مکان کا مہمان بنا. انشاءاللہ آئندہ مہینے رجب المرجب ہے، وہ سارے واقعات مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کے بیان ہوں گے. معراج سے آقا واپس تشریف لائے اور صبح حرم پاک میں تشریف لے گئے، اور حرم پاک میں جا کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رات کو میں بیت المقدس گیا اور راتوں رات میں واپس آ گیا. آج کا دور نہیں، آج بھی کوئی بات کرے تو مانی نہیں جا سکتی. آج بھی کوئی یہ بات کرے تو مانی نہیں جا سکتی. تیز رفتار جہاز ہی ہے نا، اور چند گھنٹوں میں جہاز جائے اور آ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس دور میں جب تیز سے تیز رفتار سواری گھوڑا ہوتا تھا، اس وقت اگر کوئی کہے کہ میں مکے سے نکلا اور فلسطین پہنچا، وہاں نماز پڑھی اور واپس آیا تو پانی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، کیسے مانا جا سکتا؟ لوگوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. کئی لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو ابھی آقا کی عظمتوں کو نہیں جانتے تھے، وہ مرتد ہو گئے. اور کافروں کو تو پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات چاہیے مذاق کرنے کے لیے. ابو جہل اٹھا کہ اگر یہ بات
لوگوں کو لائے تو ان کے سامنے بھی کرو گے؟ ان کو یہ تھا کہ معاذ اللہ ابھی جب چند لوگ اکٹھے ہوں گے تو مصطفیٰ کریم معاذ اللہ سے انکار کر دیں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد ہے میں ساری دنیا و کائنات کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میرے رب کریم نے مجھے بلایا اور میں راتوں رات واپس آیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ جو بھی یہ بات کرتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی ٹھکراتا ہے اور کوئی مانتا ہے، ایک شخص ہے جو اس نبی کی ہر بات کو مانتا ہے، لیکن آج پتہ چلے گا وہ کیسے مانتا ہے۔ یہ تو کوئی عقل مند مان سکتا ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں۔ اور ذرا غور کیجئے، وہ تو کافر تھے، 15 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، کوئی مریخ پہ جا رہا ہے، کوئی چاند پہ جا رہا ہے، کوئی سمندر کو سر کرنے کی ان کی تہوں تک پہنچ رہے۔ آج نام نہاد کلمہ گو نہیں مان رہے، کلمہ پڑھ کے کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، خواب میں ہوا تھا۔ ایسا کیسے؟ تو ذرا غور کیجئے، اتنے سال کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اتنی دنیا ترقی کر گئی، اس کے بعد سائنس اتنی ترقی کر گیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھنے والا اس کو مان نہیں رہا، ان کافروں کی حالت کیا ہوئی ہوگی کہ کیسے مان سکتا ہے آدمی؟ آج بھی اگر آپ اپنی عقل پہ سوچئے معراج کو، تو کیا یہ عقل میں آنے والا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں مانتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کہا؟ عقل آج بھی تسلیم نہیں کرتی، جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، لمحوں میں ایک تصویر پوری کائنات میں پہنچتی ہے، آواز پوری کائنات میں پہنچتی ہے، لیکن معراج کے واقعے کو آج بھی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اور 15 صدیاں پہلے ابو جہل نے کہا وہ ہر بات کو مانتا ہے، میں دیکھوں گا آج کیسے مانتا ہے۔ اگر تو تھوڑی بھی عقل ہے تو آج تو معاذ اللہ استغفر اللہ اس نبی کا انکار کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی رات کو جائے، راتوں رات واپس آ جائے؟ حسن اتفاق سمجھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح حرم پاک میں آئے نہیں، اور نماز ابھی اس وقت فرض بھی نہیں تھی، اور مکے میں فرض ہونے کے بعد بھی ایسے تھوڑی ہے باجماعت نماز ادا ہوتی، چھپ چھپا کے پڑھتے۔ ابو جہل صبح گیا اور صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صدیق اکبر نکلے، دیکھا آگے ابو جہل کھڑا ہے، اللہ خیر کرے۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کہے میں رات کو نکلا یہاں سے مکے سے اور میں بیت المقدس پہنچا، فلسطین پہنچا اور وہاں سے واپس آ گیا، راتوں رات واپس۔ مصطفیٰ کریم نے کافروں کے سامنے آسمان کا ذکر نہیں کیا، عرش معلیٰ لامکان کا ذکر نہیں کیا، وہ ان کو تو جانتے مانتے ہی نہیں ہے، صرف انہوں نے یہی دیکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس اتنی دور ہے، ابھی وہ اسی کا انکار کر رہے ہیں۔ آسمانوں کو کیسے مانتے؟ وہ عرش معلیٰ لامکان کو کیسے مانتے؟ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر بتاؤ کہ کوئی آدمی کہے راتوں رات یہاں سے نکلا، فلسطین گیا، بیت المقدس سے واپس آیا اور رات کو ہی واپس آ گیا، ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا ابو جہل، کہا نہیں نہ ہو سکتا، کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، سوچ لو ایسا ممکن ہے؟ کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ خوش ہو کے کہنے لگا یہ بات کرنے والا کوئی اور نہیں، تیرا دوست محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا میں گیا اور آ گیا۔ ابو بکر کہنے لگا میرے آقا کہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ذرا ایک غور کیجئے، یہاں ذہنی طور پہ ابو جہل تو ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مصطفیٰ کریم بات نہ کرے تب بھی کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا، عشق اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، مصطفیٰ کریم کی تصدیق اپنی جگہ۔ اتنا تو ابو بکر کہہ سکتے تھے کہ دیکھ تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، پتہ نہیں میرے آقا نے کہا ہے یا نہیں کہا، میں جا کے پوچھوں گا، جا کے پوچھوں اگر میرے آقا کہیں گے تو میں مانوں گا، لیکن یہی تصدیق نہیں کہ میرے آقا نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ بیان کرنے والا تو ہے، تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، میں آقا سے جا کے پوچھ کے تصدیق کروں گا۔
ممکن ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو. ابو بکر نے ایسی کوئی بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ابو بکر نے سوچا چاہے جھوٹ ہی بول رہا ہے شان تو میرے آقا کی بیان ہے، مجھے تصدیق کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابو جہل بھی کہے میرے آقا کی یہ شان ہے تو کہا میں مانوں گا. آج ہم صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حدیث صحیح. آپ کوئی جا کے حدیث کسی کو بتائیں. آج کل ان کو ایک ہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ جو بھی سنی حدیث پیش کرے کہہ دینا ضعیف ہے. یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے. بھائی کیسے ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کا راوی عادل نہیں ہے، اس کا راوی ضابط نہیں ہے، اس کا راوی جو ہے وہ کسی سے ملا نہیں اور بات کر دی ہے، اس کے راوی کا حافظہ کمزور ہے، اس کا راوی تلقین قبول کرتا ہے، اس کا راوی جو ہے بوڑھا ہو کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ بات کر کے بھول جاتے. یہی ہے نا، ہے تو مسلمان، ہے تو نیک آدمی، صرف یہی بات ہے کہ اس کے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی، حدیث ضعیف ہو گئی. ارے ہے تو مسلمان، یہاں تو مسلمان ہی نہیں، اور کافر بھی نہیں ہے، کافروں کا سردار ہے، کافروں کا باپ ہے، گستاخوں کا آقا ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے بتا دیا یہ راوی ابو جہل ہے. ابو بکر صدیق نے بتا دیا لوگوں راوی کیسا ہی اگر مصطفیٰ کی شان بیان کرے تو اعتراض نہیں، چپ کر کے مان جانا ہے کیونکہ شان مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے. اس اصول کو یاد رکھو. باقی سب اصول امتیوں نے بنائے ہیں اور محدثین نے بنائے ہیں. یہ جتنے صحت و ذوق کے قانون ہے کس نے بنایا؟ اصول حدیث کس نے بنایا؟ تو نبی کریم نے بنایا. یہ سارے محدثین نے بنائے ہیں. کوئی امام بخاری کا اصول ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا اصول ہے، کوئی امام مالک کا اصول ہے، کوئی اس کے بعد جائے تو ابن حجر کا اصول ہے، کوئی جو ہے وہ ذہبی کا اصول ہے. ارے تم بعد والوں کی بات کرتے ہو، ہم اس اصول کو مانتے ہیں جو صدیق اکبر نے بنایا. حدیث مصطفیٰ کی ہے، راوی ضعیف ہے، لیکن شان مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے تو ہمارے سر مان. اور اگر مصطفیٰ کی شان نہیں تو چاہے کتنا ہی سکا راوی ہو. امام اعظم کا ایک اصول دیکھیے، سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی نے اس اصول کو تاریخ کبیر میں بیان کیا. حدیث سندن صحیح ہے، بخاری میں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کا اصول امام راضی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں راوی سارے سکا بڑے بڑے اچھے، لیکن کہتے ہیں تو راوی نہ ہیں تو یعنی غیر معصوم تو نہیں ہے. میں ان راویوں کی وجہ سے ابراہیم کو جھوٹا کہوں، اللہ کے نبی کو جھوٹا کہوں، میں نہیں مانتا اس حدیث کو چاہے راوی صحیح ہے. میں بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہوں میں کسی راوی کو جھوٹا کہوں، میں رب کے نبی کو جھوٹا نہیں کہوں، حالانکہ راوی سکا ہیں. یہ اصول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ گستاخی ہو رہی ہو مصطفیٰ کی چاہے کتنے بڑے سکا راوی ہو ہم نہیں مانیں گے. اور اگر شان بیان ہو رہی ہے تو چاہے نہ جاتا انجان آدمی بیان کرے ہم تب بھی مانتے. اگر یہ اصول آپ لوگ اپنے ذہنوں میں مسلط کر لیں، اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں تو پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں. جی بخاری میں ہے، جی بلا میں ہے، ارے مجھے نہیں پتا کہاں ہے. میں صرف مصطفیٰ کی شان کو ماننے والا ہوں، میں صرف مصطفیٰ کی عظمت کو ماننے والا ہوں. مجھے کیا پتا راوی کون سکا ہوتا ہے اور کون ضعیف ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے، یہ محدثین کا کام ہے، یہ اصولیوں کا کام ہے. میں نے بنا کسی دلیل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لہذا میں آپ کا اپنے آقا کی شان اور عظمت مانوں گا. مجھے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میں دلیلوں والا نہیں، میں دلیلوں والا یہ دلائل علماء کا کام ہے، یہ فقہاء کا محدثین کا کام ہے. عاشق کا کام دلائل ڈھونڈنا یا دلائل دینا یا دلائل لینا نہیں ہے. عاشق کا کام مصطفیٰ کی عزت میں مر مٹنا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو یہ ہو سکتا. رب کریم نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. لوگوں
ایک سچ میرا محبوب لے کے آیا اور ابو بکر نے اس کی تصدیق کرا، یہ ہے سچا۔ وہ مصطفیٰ کو سچا کہنے والے کو رب نے سچا کہا، سبحان اللہ۔ اب کافر سارے اکٹھے ہوئے، اچھا گئے تھے تو بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی تھی، اس کے دروازے کتنے تھے؟ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑکیاں گرنے گئے تھے، دروازے دیکھنے گئے تھے، وہ تو انبیاء سے کلام کرنے اور رب کا دیدار کرنے گئے، لیکن انہوں نے کہا بتاؤ پھر آپ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں مجھے پریشانی ہوئی۔ کافروں نے اعتراض کیا، پریشانی مصطفیٰ کو ہوئی، آج وہابی اعتراض کرتا ہے، ہو علم ہوتا تو مصطفیٰ کیوں نہ بول، علم نہیں تھا۔ یہ اعتراض کس کا تھا؟ ابو جہل کا تھا، یہ اعتراض کس کا تھا؟ ابو لہب کا تھا۔ اب میرے آقا کہتے ہیں اصل میں دیکھو مسائل بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن سمجھنے والا ان کو کیسے سمجھتا ہے۔ اسی مسئلے میں عاشق کو عظمت نظر آتی ہے، اسی مسئلے میں گستاخ کو بے ادبی نظر آتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس سے نکلے تو بیت المقدس نے عرض کی باری تعالیٰ تیرا نبی آیا اور آ کے چلا گیا، کرم نوازی فرمایا واپسی کے بھی یہاں سے ہوتا جائے۔ رب نے کہا اب واپسی کا راستہ یہ نہیں ہے، باری تعالیٰ بس ایک بار دیدا، ارے وہ قبلہ پر جہاں لاکھوں نبیوں نے نمازیں پڑھی، جہاں کتنے انبیاء کی قبور مقدسہ ہے، کتنے نبیوں کا قبلہ ہے، وہ بیت المقدس حج کر رہی ہے، باری تعالیٰ ایک بار پھر دیدار کرا اور دوبارہ تیرا محبوب یہاں قدم لگاتا ہوا جائے۔ رب کریم نے فرمایا نہیں بیت المقدس اب واپس یہاں سے نہیں آئے گا، باری تعالیٰ ابھی دیدار ہوا نہیں ہے صحیح طریقے سے، ابھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ابھی تو کچھ ہوا نہیں۔ رب کریم نے کہا اچھا اب محبوب تو نہیں آئے گا، میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ اب تو محبوب کے پاس چلی جا۔ کافروں نے اعتراض کیا بتاؤ کھڑکیاں کتنی، بتاؤ دروازے کتنے؟ رب کریم نے کہا بیت المقدس تیری دعا قبول ہو گئی۔ اب محبوب کو انہوں نے پوچھا ہے جا جا کے اپنی کھڑکیاں دکھا دے۔ محبوب کہتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا میں تھوڑا پریشان ہوا، رب کریم نے سارے حجابات اٹھائے اور بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ سوال کرتے جا رہے ہیں، میں دیکھتا جا رہا ہوں، بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب میری سواری گزری نا تو وہ جو تمہارا قافلہ گیا ہوا ہے نا شام کو، اس کی ایک سواری ڈر گئی اور اس کا سوار جب وہ ڈر کے بھاگی سواری، اس کا سوار گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ ہمارا قافلہ کب آئے گا؟ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، قافلہ کب آئے گا؟ مصطفیٰ کریم نے کہا فلاں دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ اب قافلہ جب آتا تھا نا تو پہلے کئی دن پہلے اس کے آنے کا استقبال کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، آنے کا انتظار ہوتا تھا۔ کیوں؟ آج بھی آپ دبئی سے جائیں تو گھر والے کتنا انتظار کرتے ہیں، گاؤں والے انتظار کرتے ہیں، وہ تو قافلہ نکلتا تو کئی سال بعد آتا، کئی مہینوں کے بعد آتا، اور کسی کا باپ گیا ہے، کسی کا بھائی گیا ہے، کسی کا بیٹا گیا ہے، کسی کا خاوند گیا ہے۔ اب وہ کئی مہینے لوگ انتظار کرتے آئے گا قافلہ کب آئے گا، اور جس کا کوئی نہیں گیا اس کا مال گیا ہوا ہے، جو جا نہیں سکتا وہ اپنا مال دیتا تھا، اچھا میری بھی یہ چیز لیتے جو وہاں بیچ کے تو یہ چیز لیتے آنا، چونکہ مکے والوں کے پاس تو کچھ نہیں، تجارت تو شام سے ہوتی۔ اب وہ کئی دن پہلے جب قافلہ چلتا نا تو پہلے ایک بشیر بھیجتے تھے، ایک خوشخبری دینے والا بھیجتے، ہم فلاں دن چلیں گے، اتنا رکیں گے، فلاں دن مکے میں پہنچیں گے۔ کم از کم 8 دن 15 دن پہلے ایک آدمی آ کے بتاتا اور مکے والے سارے کے سارے نکل کے اس کا استقبال کرتے، اور پورے مکے میں ایک عید کا سما ہوتا۔ ابھی کوئی بشیر نہیں آیا، ابھی کسی نے آ کے نہیں بتایا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے 2-4 دن کی ڈیٹ دے دی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہنے لگے لو اب تو نبی پکڑا جائے گا، قافلہ آئے گا نہیں، یہ نبی جھوٹا ہو جائے گا۔
ابو جہل نے کارندے دہرا دیے مختلف بستیوں کی طرف کہ فلاں دن رات ادھر گزارنی ہے، مکے والوں اکٹھے ہو جاؤ۔ سورج طلوع ہوگا، قافلہ تو آ نہیں سکتا کیونکہ قافلہ تو بھی دور دور تک نہیں ہے، اب اڑ کے آئے گا کیا کہ نبی کریم نے کہہ دیا فلاں دن آ جائے گا، قافلہ تو بھی آیا ہی نہیں ہے، یہ پہنچ نہیں سکے گا۔ جب سورج طلوع ہوگا ہم جو ہیں تالی ماریں گے، ہم نبی کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو تم نے کیا کہا تھا، دیکھو کیا ہو گیا۔ ایک دو دن کی دیر مصطفیٰ نے دی، صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، مکے والے بھی اکٹھے ہو گئے، رات ساری مکے والے وہ جو ہے میلہ لگایا ہوا ہے، خوشیاں کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، سورج طلوع ہو جائے گا، نبی کا فرمان معاذ اللہ غلط ہو جائے گا۔ ادھر مٹھی بھر صحابہ بھی ہیں، وہ پریشان ہیں، اوپر سے پریشان ہے لیکن دل مطمئن ہے۔ ہر صحابی کا عقیدہ ہے سورج طلوع ہو نہیں سکتا جب تک قافلہ آئے گا، میرے آقا سورج کو روک لیں گے لیکن کافر تو اکٹھے ہو گئے، آدھی رات ہو گئی، قافلے والوں کا پتہ نہیں ہے، یہ صبح صادق ہو گئی، قافلے والوں کا پتہ نہیں ہے، ادھر کافر اکٹھے ہو گئے، ادھر مومن اکٹھے ہو گئے، ادھر ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ابو جہل کھڑا ہوا ہے، ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ ابھی سورج طلوع ہوگا، دیکھو قافلے کا ابھی نام نشان نہیں ہے، ادھر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ابھی قافلہ آئے گا، ادھر ابو جہل کی انگلی اٹھی، وہ دیکھو سورج طلوع ہوا، ادھر ابو بکر کی انگلی دیکھی اٹھی، وہ دیکھو قافلہ۔ صحابہ کو پتا تھا رب کریم نے کہا یہ ہے سچ کہنے والا، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو بھی بات کریں گے اس کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے تمہیں ابو بکر دیا۔ اور ابو بکر اللہ ہو پر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا رب آسمانوں میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ زمین میں رہتے ہوئے ابو بکر کی زبان سے جھوٹ نکلے۔ ارے جن کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جن کو کبھی کافر کو جھوٹا نہیں کہہ سکا، یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا۔ جن کے غلاموں کا یہ حال ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چار وزیر ہیں، میرے چار وزیر ہیں، وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، یا ایک عظیم وزیرا یا فی السماء و وزیرا یا فی الارض، دو میرے وزیر آسمانوں پہ ہیں اور دو وزیر جو ہیں وہ زمین میں ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ۔ ہاں میرے دو وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں مملکت ہوتی ہے، جہاں بادشاہی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا میرے آقا کی آسمانوں پر بھی بادشاہی ہے، میرے آقا کی پوری زمین پر بھی بادشاہی۔ اور میں آسمانوں والے وزیروں کا نام ہے جبرائیل و میکائیل، اور زمین والے وزیروں کا نام ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ نکلے ایسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر فاروق ہیں، مصطفیٰ کریم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں لوگوں دیکھو جیسے اب میں آ رہا ہوں نا، میرے دائیں ابو بکر ہیں، میرے بائیں عمر ہیں، قیامت کے روز ہم ایسے ہی آئیں گے۔ یہ قیامت کے روز ایسے کیسے آئیں گے؟ معلوم ہے مصطفیٰ کو کہ میرے ساتھ ایک ہی قبر میں ہم دفن ہوں گے، ایک روزے میں ہوں گے اور ایک جگہ سے ہم اٹھیں گے۔ فرمایا میں ایسے ہی قبر میں سے نکلوں گا، انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلے زمین میرے لیے پھٹے گی، میں اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، میرے الٹے ہاتھ میں عمر ہوں گے، پھر ہم جنت البقیع میں جائیں گے، وہاں سارے صحابہ کو لیں گے، پھر پورے صحابہ کو، پھر مکے میں جائیں گے، مکے والے صحابہ آئیں گے، پھر پورے صحابہ کو لے کے نکلیں گے، پھر وآدم ومن سبا تحت لوائی، پھر سیدنا آدم اور سارے نبی اور سارے ولی اور میری ساری امت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور یہ ابو بکر والی بات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں، جیسا میں نے جمعے میں عرض کیا کہ دولت خرچ کرتے ہیں کس لیے کہ آقا خوش ہو، میرے مصطفیٰ خوش ہو۔ یہ جتنے عشرہ مبشرہ ہیں یہ سارے کے سارے سوائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سب صدیق اکبر کے کہنے سے مسلمان ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل و برکات بیان کرنے لگے تو عمرے ختم ہو گئے،
لیکن جب بھی ان کے فضائل و برکات بیان ہوتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سن لو، عثمان ابو بکر کی ایک نیکی ہے، زبیر ابو بکر کی ایک نیکی ہے، عبد الرحمن ابو بکر کی ایک نیکی ہے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مصطفیٰ کا غلام کہ جن کا نام سن کے کیسر و کسرا کام کرتا، وہ ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ ذرا غور کیجیے، رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے اس غلام کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوئی، اور پھر وہ غار کا، پھر وہ سفر میں ہجرت کا بیان کر رہا تھا۔ جب غار ثور سے نکلے، آگے کا واقعہ پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا، وہ محبت کا، وہ عشق کا کہ مصطفیٰ پی رہے ہیں اور ابو بکر کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا جو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بدویہ کا گھر تھا۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد ہے ابو بکر پیاس لگی ہے، عرض کیا آقا یہاں ایک ام معبد بڑی مشہور ہے، لوگوں کی بڑی خدمت کرتی ہے، مسافروں کی کھانا کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کیوں نہ اس کے گھر میں جایا جائے۔ چلو عامر بن فہیرہ، صدیق اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے مسافر اس ام معبد کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ام معبد نے آ کے مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ، ام معبد تھی تو ایک بدویہ پینڈو عورت، اور آپ جانتے ہیں کہ پینڈو وہ لوگ جو تھے، بدوی جو تھے، وہ عربی کتنی جانتے تھے، کیسی جانتے۔ مصطفیٰ کریم کو اسی لیے حلیمہ کے پاس بھیجا، اس نے جو مصطفیٰ کی شان بیان کی نا، اللہ اکبر، جو مصطفیٰ کا چہرہ اس عورت نے بیان کیا، آج تک اتنے پڑھے لکھے لوگ میرے آقا کا وہ سراپا بیان نہیں کر پائے۔ اور اس نے دیکھا ہے یہ چہرہ ساری عمر جس کے صدقے مسافروں کی خدمت کرتے رہے، آج وہی آیا تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ یہ رب کا عجیب نظام۔ مصطفیٰ کریم نے کہا میں معبد گھر میں کو کھانے کو ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب مصطفیٰ یہ بات کر رہے اور ساتھ ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام معبد کے سین کا، گھر کا جائزہ لے رہے، ام معبد گھر میں کچھ چیز آتی آتا، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی پلانے کو نہیں ہے، ایک بیمار مریض سی بکری بیٹھی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا وہ بکری تو ہے، عرض کی آقا وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اگر چل سکتی تو بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے چلی جاتی۔ میرے آقا نے کہا کیا دودھ نہیں دیتی؟ آقا دودھ کیا، اس کے تو گوشت ہی نظر نہیں آ رہا، اور پھر دودھ تو وہ دیتی ہے جس نے بچہ جنا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی دودھ دیتی ہے۔ آقا میں دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ام معبد اگر ہم دودھ لے لیں تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ عرض کی آقا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، بکری نے مصطفیٰ کو دیکھا، بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بکری استقبال کرنے لگی، میرے آقا گئے، بکری کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کرنی شروع کر، اس کی کھیری میں، اس کے حوانے میں، اس کے تھنوں میں دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ قربان جاؤں اس بکری کے کہ جس کا دودھ خود میرے آقا اپنے ہاتھوں سے دھو رہے۔ کیا مقدروں والے جانور، کیا وہ مقدروں والے وہ مقدروں والے پتھر تھے جن کو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگتے تھے۔ اس بکری کے تھنوں پہ مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا اور مصطفیٰ کہنے لگے آؤ میں معبد گھر کے برتن لیتی آؤ، میرے مصطفیٰ دودھ دھو رہے ہیں اور میں معبد جو ہے وہ برتن لا رہی ہے، سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے اور بکری کی کھیری سے حوانے سے دودھ کم نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دودھ پیا۔ اب اللہ اکبر، زمخشری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب سب کو دودھ پلایا، میرے آقا کی سنت ہے سب سے پہلے غلاموں کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ام معبد کو پانی ہے گھر میں؟ عرض کی آقا ہاں پانی ہے۔ ام معبد نے پانی دیا، میرے آقا نے مصطفیٰ کریم نے کلی کی، کلی کر کے وہ پانی جو منہ میں ڈالا تھا، آپ کو پتا ہے کلی کے لیے کتنی دیر منہ میں پانی رہتا ہے،
نفیس نہیں، لوگ تو جلدی بار پھینکتے ہیں. مصطفیٰ نے منہ میں پانی ڈالا، کلی کر کے پانی باہر پھینکا. ام معبد کہتی ہے وہ پانی مصطفیٰ کا ہمارے گھر میں کئی سالوں سے خوش کھجور کا تنا تھا، اس پہ چھینٹے پڑے، وہ تنا اسی وقت ہرا ہو گیا، ہرا ہوا اسے پھل لگ گیا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، مصطفیٰ تو چلے گئے، مدینے چلے گئے، یہ یہاں تنا پھل دے رہا ہے. مصطفیٰ کبھی احد میں زخمی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کبھی بیمار ہوتے ہیں، وہ تنا وہاں خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تنا زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو علم ہے، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ ارے تم نبی کی بات کرتے ہو، تم آقا کی بات کرتے ہو، محبت کرو. نبی جہاں ہوں گے تم محبت کرو، تمہیں پتا چلے گا. ارے تم غلام ہو کے تمہیں علم ہو سکتا ہے، پتھر کو علم ہو سکتا ہے، اس تمہیں حنانہ کو علم ہو سکتا ہے، اور ام معبد کے گھر اس کھجور کے درخت کو اگر علم ہو سکتا ہے. ارے جن کو درخت جانتے ہیں کیا مصطفیٰ ان کو نہیں جانتے؟ کون بتاتا تھا کہ اس درخت کو کہ تجھے پالنے والا، تجھے نئی زندگی دینے والا، تجھے نئی حیاتی دینے والا آج احد میں زخمی ہو گیا ہے؟ کون آ کے اس کو وحی کرتا تھا اور کون آ کے اس کو بتاتا تھا کہ آج مصطفیٰ بیمار ہیں؟ ام معبد کہتی ہے آقا مدینے میں خوش ہوتے ہیں، درخت میرے گھر میں خوش ہوتا ہے. آقا جب آخری بار بیمار ہوئے، درخت زرد ہونا شروع ہو گیا، ادھر میرے مصطفیٰ رب اعلیٰ سے جا ملے، ادھر درخت پھر ویسے کا ویسا خشک ہو گیا. درخت کو علم ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا؟ یہ محبت ہے، یہ وہ عشق ہے کہ درخت اگر عشق کرتا ہے اس کو پتا چلتا میرا محبوب کہاں ہے. ارے ہم نے مصطفیٰ کا نام سنا ہے، ہم نے میرے آقا کریم کا صرف نام جانا ہے، ہم نے آج تک وہ محبت نہیں کی. ورنہ کہاں درخت اور کہاں مومن. اگر تو مانے، چونکہ درخت نے مانا تھا نا، میں تو مر چکا تھا. جب درخت خشک ہوتا ہے اس کو مردہ درخت کہتے ہیں. یہ حیاتی دینے والا آمنہ کا لال ہے، اس لیے اس کو پتا ہے. مصطفیٰ تو وہاں چلے گئے اور درخت کو یہاں پتا چل رہا ہے. ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہم نکلے. سراقہ بن مالک، وہ جو ابو جہل نے کہا تھا 100 اونٹ دوں گا، جو نبی کو گرفتار کر کے لائے گا. سراقہ بن مالک کے قبیلے کا سردار تھا. کہنے لگا میں نے دل میں سوچا کہ پکڑنا تو ہے، پورا قبیلہ جائے گا تو 100 اونٹ بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، اکیلا کیوں نہ جاؤں. سب کو کہنے لگا نہیں نہیں ہمیں نہیں، ہم نہیں یہ کرتے. سارے قافلے والوں کو گھر بھیج دیا اور خود گھوڑا پکڑا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا. دیکھ لیا، ابو بکر نے پیچھے دیکھا، گھبرا گیا، کہا ہم پا لیے گئے. فرمایا کیا ہوا؟ سراقہ بن مالک آ گیا. میرے آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ بن مالک گھوڑے پہ ہے، قریب آ گیا. ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابو بکر رونے کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے ابو بکر پریشان ہو جاتا. بہادر کتنے ہیں اللہ ہو. تو مولا علی نے ایک دن پوچھا لوگوں بتاؤ کون ہے عاشق الناس؟ کہا امیر المومنین. آپ فرمایا نہیں، اگر عاشق الناس دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو. وہ بدر کا میدان دیکھو جب عریشہ بنایا تھا، جب بڑے ہی مشکل وقت تھا کہ مصطفیٰ کے لیے عریشہ بنایا. سب ہم لڑیں گے لیکن مصطفیٰ کی حفاظت کون کرے گا؟ ممکن ہے کہ 6 لوگ ہو کے کافر حملہ کریں، کوئی نہ اٹھا. تو ابو بکر نے کہا اس نبی کی میں حفاظت کروں گا، آقا کی میں حفاظت کروں گا. مولا علی کہا کرتے تھے وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے، ہم نے احد بدر کے میدان میں دیکھا تھا کہ جہاں لوگ کانپ رہے تھے وہاں ابو بکر تلوار سونپ کے مصطفیٰ کے سامنے تھا. لیکن جب مصطفیٰ کے لیے کچھ بات ہوتی تو پریشان. ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زمین کو حکم دیا میرے آقا نے، زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو پکڑ لیا. زمین کے اندر درس گیا گھوڑا. سراقہ بن مالک نے معذرت کی، مجھے چھوڑ دیجیے واپس چلا جاتا. جب زمین نے چھوڑا تو سراقہ بن مالک کے ذہن میں آیا شاید میرے گھوڑے کو کوئی
ایسا معاملہ ہوا ہے کہ وہ گر پڑا ہے، پھر آگے بڑھا، پھر میرے آقا نے زمین اس کو پکڑ لیا، پھر گھوڑا پیڑ پر زمین میں چلا گیا۔ اب دل سے توبہ کی اور عرض کی میں سب لوگوں جو آپ کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں سب کو واپس لے جاؤں گا کہ میں مدینے تک دیکھا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ایک بار مجھے واپس جانے دیجیے۔ مصطفیٰ کریم نے زمین کو کہا چھوڑ دو۔ اب جب چھوڑا نا آگے بڑھا تو مصطفیٰ نے کہا اے سراقہ آج گرفتار کرنے آ رہا ہے، 100 اونٹ کے لالچ میں گرفتار کر کئی فائزہ لبستہ سواری کسرا۔ اس سراقہ کیسا وقت آئے گا جب کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں۔ سراقہ کہنے لگا ایسا ہوگا؟ مصطفیٰ نے کہا ہوگا۔ آقا جب وہ وقت آئے اس سے پہلے جب ہر طرف آپ کے نام کا ڈنکا بجے، آقا مجھے میرے پورے علاقے کا مالک بنا دیجئے۔ کہا ابو بکر اس کو لکھ دو۔ جب بعد میں جب وہ علاقہ فتح ہوا تو سراقہ بن مالک و ابو بکر کی لکھی ہوئی تصدیق لے کے آ گیا۔ دیکھو مصطفیٰ کریم نے مجھے اس علاقے کا مالک بنایا ہوا ہے، اور فاروق اعظم نے اور صحابہ اکرام نے ماننا۔ اور پھر جب وہ واقعہ آیا کہ جب کسرا مدائن فتح ہوا، کسرا کے کنگن آئے مسجد نبوی میں رکھے گئے، حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کے آواز ماری آئی نہ سراقہ کہاں ہے؟ حضرت سراقہ آئے، کہا ہاتھ کھڑے کرو سراقہ۔ مسجد نبوی میں ساری دنیا دیکھے، میں سونے کے کنگن جو کسرا کے آئے ہیں تجھے پہنا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علم غیب بھی جانتے تھے، جس کو چاہتے جو عطا بھی۔ مرد پہ سونا حرام ہے لیکن سراقہ کو تو سونے کے کنگن پہنا دیے۔ عمر فاروق نے پہنائے اور بتایا لوگوں ساری دنیا پہ سونا حرام مردوں پہ، اور سراقہ کو میرے آقا نے جائز قرار دے دیا، کیونکہ آقا کو نبی کریم کو رب کریم نے مصطفیٰ کریم کو میرے رب کریم نے مختار کل بنا دیا۔ اب ادب دیکھیے، جب مکے مدینے پہنچے، مدینے والے ہر روز باہر نکل کے انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کہاں ہے، اور جب سورج تیز ہوتا تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن پیر کا دن 12 ربیع الاول، جب مدینے والے واپس چلنے لگے تو کسی نے آواز ماری یا معاشر الانصار، او انصاریو رک جاؤ، وہ جو کئی دنوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے وہ محبوب آ رہا ہے۔ دوڑے مدینے والے، آگے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، صدیق اکبر سواری پر ہیں، دونوں کے اوپر کپڑا ہے، پہچان نہ سکے لوگ اللہ کے نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ کچھ صدیق اکبر کی طرف دوڑے اور کچھ مصطفیٰ کریم کی طرف دوڑے۔ جب ابو بکر نے یہ سوچا نہ سمجھا تو یہ کیا ہوا، شاید کپڑا ہے مصطفیٰ کریم کے چہرے پر بھی میرے چہرے پر دھوپ سے بچنے کے لیے، تو اس لیے لوگوں کو پتا نہیں چلا۔ ابو بکر نے اپنی اونٹ کو بٹھایا نہیں ہے، چلتے ہوئے اونٹ سے چھلانگ لگا دی اور اپنا کپڑا اتار کے اپنی لاٹھی اپنے آسے پہ کر کے مصطفیٰ کے ساتھ لوگوں کو پتا چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ میں داخل ہونے کے بعد کیسے کیسے واقعات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آئے، اور کیسے کیسے انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی جو خواہشات کو پیش کیا اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ آنے والے خطبات جمعات میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم زندہ رکھے تو مصطفیٰ کریم کا غلام بنا کے رکھے، ان صحابہ کا غلام بنا کے رکھے، اہل بیت کا عاشق بنا کے رکھے، گستاخیوں سے بچائے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت مسلک رضا پہ اللہ جل مجدہ الکریم قائم و دائم رکھے۔ اور اسی دعا پہ ہمیشہ کی طرح میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔